پہلے ہمیں عبادت کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت کیا چیز ہے۔ جب تک ہم عبادت کو سمجھ نہیں پائیں گے تو ہمیں کس چیز میں بھی لطف نہیں آئے گا، نہ نماز میں نہ کسی اور چیز میں، کیونکہ پہلا ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم عبادت کو سمجھ پائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی حقیقی سچا معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، کیونکہ ساری طاقتیں اللہ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، پوری دنیا اکٹھے ہو جائے اس کو رسوا کر نہیں سکتے۔ اگر اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے کہ پوری دنیا اکٹھے ہو جائے اس کو عزت دے نہیں سکتے۔ اگر بیمار کرنا چاہتا ہے پوری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائے اس کو شفا دے نہیں سکتے۔ اگر شفا دینا چاہتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤ پھر بھی ٹھیک ہو جاتا۔ اگر حکومت دے تو کوئی چھیننے والا نہیں ہے، اگر چھینے تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ہر چیز ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب یہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے گی تو عبادت یہاں سے شروع ہوگی، کیونکہ ہماری امیدیں بھی اللہ میں ہوں گی، ڈر بھی اللہ کا ہوگا، محبت بھی اللہ کی ہوگی۔ تو بندے کو اور کیا چاہیے کہ اپنے مالک میں امیدیں ہونی چاہیے اور اس کی فرمانبردار ہونا چاہیے اور اپنے مالک سے محبت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو توحید کا سبق دے رہا ہے کہ اس ملک میں امن تب آئے گا جب تک ہم اپنے مالک کو نہیں پہچانیں گے، تو امن کیسے آئے گا؟ جب ہم اپنے مالک سے ہی سچے نہیں ہوں گے تو ایک دوسرے سے کیسے سچے ہوں گے؟ جس نے ہمیں بنایا، ہمیں ہر چیز دی، ہمیں عزت دی، گھر دیا، بچے دیے، سب کچھ دیے، ہم کون سے سچائی کر رہے ہیں؟ کون سے ان کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں؟